ہیلو دوستو، میں ہوں ریاض بھٹی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں لائف ٹائم پرائیویٹ میں۔ پیدائش کی کتاب باب دوم۔ اس طرح آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان میں تھا ان سب کا بنایا جانا مکمل ہو گیا۔ 7ویں دن تک خدا نے اس کام کو پورا کیا جسے وہ کر رہا تھا۔ چنانچہ 7ویں دن وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس دن اس نے تخلیق کائنات کے سارے کام سے فراغت پائی۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ وجود میں لائے گئے۔ جب خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تو اس وقت نہ تو کھیت کی کوئی جھاڑی زمین پر نمودار ہوئی تھی اور نہ ہی کھیت کا کوئی پودا اگا تھا، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین پر کوئی انسان ہی تھا جو کاشتکاری کرتا، لیکن زمین سے کہر اٹھتی تھی جو تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم ذی روح ہو گیا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی جانب عدن میں ایک باغ لگایا اور آدم کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خداوند خدا نے زمین سے ہر قسم کا درخت اگایا جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ تھا۔ اس باغ کے بیچ میں زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی تھا۔ عدن سے ایک دریا نکلتا تھا جو اس باغ کو سیراب کرتا ہوا 4 ندیوں میں بٹ جاتا تھا۔ پہلی ندی کا نام سیفون ہے جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے۔ اس زمین کا سونا عمدہ ہوتا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی اور نگرانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو اس باغ کے کسی بھی درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جب تو اسے کھائے گا تو یقیناً مر جائے گا۔ خداوند خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں ایک مددگار بناؤں گا جو اس کی مانند ہو۔ تب خداوند نے تمام جنگلی درندے اور ہوا کے سب پرندے مٹی سے بنائے، اور وہ انہیں آدم کے پاس لے آیا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے ہر جاندار مخلوق کو جس نام سے پکارا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اس طرح آدم نے سبھی چرندوں، ہوا کے پرندوں اور سارے جنگلی درندوں کے نام رکھے، لیکن آدم کے لیے اس کی مانند کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو رہا تھا تو اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی اور
اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ تب خداوند خدا نے اس پسلی سے جسے اس نے آدم میں سے نکالا تھا ایک عورت بنائی اور وہ اسے آدم کے پاس لے آیا۔ آدم نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس لیے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ جی دوستو، اب ہم اس کے بارے تھوڑا غور کرتے ہیں دوسرے باب سے ہی۔ کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے خدا نے 6 دنوں میں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں بنایا خدا نے۔ جو چیز ہمیں نہیں لگتی ہے یہ خدا نے اسی دن سے بنا کے رکھ دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں وہ جب نظر آتی ہے تو ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے یہ شروع سے ہی بنا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان میں تھا ان سب کا بنایا نہ ہوا۔ 7ویں دن تک خدا نے اس سارے کام کو پورا کیا جسے وہ کر رہا تھا، یعنی خدا چیزیں بنا رہا تھا۔ چنانچہ 7ویں دن وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کام اچھا ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ دوستو، یہ 7واں دن جو ہے سبت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ ادھر سے پڑھ جاتے ہیں، یہی نہیں کرتے کہ یہ خدا نے اتنے 6 دن بنائے اور کسی دن کو برکت نہیں دی۔ اس دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ مقدس وہ چیز ہوتی ہے جو کسی ناپاک چیز کو اگر چھو جائے تو وہ اسے پاک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ سبت کے بارے میں کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ سبت کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی خدا اپنی پوری کائنات بنا کے فارغ ہوا ہے اور ساتھ ہی سبت کا دن آ گیا ہے اور اسے اس نے برکت دی ہے کہ یہ لوگوں کو مقدس کرے گا۔ جو لوگ خدا کو فالو کریں گے، جو پیروکار ہوں گے خدا کو، وہ لازمی سبت مانیں گے۔ ہمارے پہلے استاد تھے، انہیں بھی کچھ ایسی باتیں پتہ نہیں تھی جو اب ہمیں آ کے پتہ چلی ہیں۔ وہ انہیں جیسے تیسے انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو ہم نے اسے توجہ سے دیکھ کے، تاکہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں جتنی دیر ہمیں ان چیزوں کو پتہ کرنے میں لگی ہے انہیں اتنی دیر نہ لگے، ہم انہیں پہلے ہی بتا دیں، انہیں پہلے ہی پتا ہو۔ اللہ نے مٹی سے انسان کو بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ دم کیا تھا؟ انسان میں جو زندگی کا دم پھونکا گیا وہ کیا تھا؟ وہ خدا سے آیا تھا۔ سمجھ لیں کہ وہ خدا ہی تھا، جیسے خدا سے کوئی کلام نکلتا ہے وہ بھی خدا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دم آیا تھا انسان کو، ایک آدم کو سمجھ لیں ایک بت بنا کے مٹی کا، ٹھیک ہے، خدا نے اس میں دم پھونکا، اپنا آپ اس میں سما گیا۔ اتنا یعنی خدا تو بہت بڑا ہے، سمجھ لیں کہ سمندر سے ایک بوند اس نے انسان میں ڈال دی۔ خدا کے اصول ہیں نا، وہ ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بھی دیکھیں، یہ خدا کا قول ہے کہ جی اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، یہاں لکھا ہے، اس لیے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور ایک تن ہو۔ ایسا ہی ہے سیم، جیسے کوئی فیملی ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایسے اس کے دوست بنتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی اتنی توجہ نہیں رہتی ماں باپ کی طرف، کیونکہ خدا کا یہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔
آپ سب کو خدا یہ سمجھنے کی عقل و دانائی بخشے اور روح القدس کی ہدایت سے آپ سمجھے. کسی انسان کے بتانے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پر لیکن اس پہ یقین اور ایمان نہ رکھیں. ایمان وہی رکھیں جو خدا آپ کو بتائے، خدا آپ کے ذہن میں ڈالے. لیکن یہ بھی نہیں صحیح ہو سکتا کہ مطلب جو آپ کے ذہن میں بات آئے وہ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ میرے اپنے طرف سے، میری خواہش کی طرف سے ہے؟ یہ دوستو تبھی میرے بھائیوں آپ کو تبھی پتا چلے گا جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، جب آپ خدا کو جان جائیں گے کہ یہ چیز خدا کو پسند ہے کہ نہیں ہے، خدا کی اس میں مرضی ہے کہ نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، میری خواہش ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے. خدا آپ کو بہت بہت برکت دے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.